السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. صدق الله العظيم. معزز سامعین کرام، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی آیت پڑھی جس میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، تم لوگ شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، اور جو شخص شیطان کے نقش قدم پر چلے گا تو شیطان اس کو بے حیائی اور برائی کا حکم دے گا. ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، آج کے اس محفل میں اور آج کے اس مبارک اجلاس میں میری تقریر کا موضوع آج کا بگڑا ہوا معاشرہ اور ہماری ذمہ داریاں ہیں. بارگاہ ایسی میں دعا کیجیے کہ رب کائنات مجھے صحیح بات کہنے اور پورے امت مسلمہ پر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے نوجوانوں اور دوستوں، آج کے اس نازک دور میں ہمارا معاشرہ اور ہمارا سماج کن کن خرابیوں سے دوچار ہے. اس کی اسباب و وجوہات کیا کیا ہے، ان سے مقابلہ اور دفاعی کیا تدابیر ہے، ان کو اس مختصر وقت میں بیان کرنا اور ان پر تفصیلی روشنی ڈالنا دشوار ہی نہیں بلکہ ناممکن سا معلوم ہوتا ہے. لیکن سردست دور حاضر معاشرت فتنوں کا اجمالا اور بعد کا تفصیلا ذکر کا دینا مناسب سمجھتا ہوں. میرے دوستوں، وہ اسباب کی جنہوں نے معاشرے کی بنیاد کو ہلا کر رکھ دیا اور امت مسلمہ کے دامن عفت کو تار تار کر دیا، ان میں سے سفلی عمل کرنا اور کرانا، غیر مشروع طور پر بندے تعویذ کرنا، غیر شرعی کاموں کو لیے منت ماننا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، مردوں کا ٹخنوں سے نیچے پاجامہ پہننا، غیر محرم مردوں اور عورتوں کا بے بہاوا ملنا جلنا، لغو تفریحات کے لیے وقت ضائع کرنا، ریڈیو ٹیلی ویژن پر خواہشات اور حیاشود مضامین کا نشر ہونا، ان کا دیکھنا اور سینما دیکھنا، جوا کھیلنا، عورتوں کا بے پردہ رہنا، ننگے سر گھومنا پھرنا، گلا بازو اور پیٹ کا کھلا رہنا، باریک سے باریک لباس پہننا، شوہر کی امانت میں خیانت کرنا، دفتروں میں نامحرموں کے ساتھ کام کرنا، بے پردہ بازار میں جانا، نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کو کالج میں مخصوص تعلیم حاصل کرنا، رشوت لینا اور دینا، سود لینا اور دینا، غیبت کرنا اور سننا، تصاویروں کا رکھنا یا دیواروں پر لگانا، شوقیہ کتا پالنا، تقاری میں شادی میں روپیہ پیسہ نمائش کی خرچ کرنا، اور غلط ایسی بہت سی خرابیاں ہیں جو ہمارے معاشرے میں جاری و ساری ہیں. میرے دوستوں، یہ بھیانک بیماریاں ہیں جن کا تذکرہ اجمالی طور پر میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھا. طول میں نہ جاتے ہوئے 5 شدید فتنوں کی وضاحت کر دینا چاہتا ہوں. مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اولا اس فتنے کا تذکرہ کیا جائے. اس نے شرم و حیا کے جنازہ نکال کر عیاری اور افکاری کو عام کر دیا ہے، جسے لوگ سنیما سے یاد کرتے ہیں. محترم حضرات، ایک دور تھا گانا بجانا اور ناچنا اور منہ کھول کے سامنے گھروں کے سامنے بیٹھنا ہی معیوب سمجھا جاتا تھا. اونچے اور بڑے درجے کے لوگ درکنار، کم درجے کے لوگ اس کو بے حیائی اور برا فعل کرتے تھے. کیا کسی کی شرم و غیرت اس بات کی اجازت دے سکتی ہے کہ اس کی بہو بیٹی گھروں کے سامنے ناچے گئے؟ کیا ممکن ہے کہ ناچ گانوں کی محفل میں اپنی عورتوں کو غیر مردوں کے سامنے پردہ بیٹھا دیا جائے؟ ہرگز نہیں. لیکن افسوس آج ہر شہر میں ایک نہیں کئی سنیما ہیں جہاں مردوں اور عورتوں کے گول نظر آتے ہیں. شریف ساتھیاں خود ایک کے فرائض انجام دیتی ہیں. گندے اور بہت قصوں کی اداکاری میں اجنبی مردوں کے سامنے نہایت بھی باقی سے حصہ لیتی ہے. شرم و حیا ان پر ہوتی ہے مگر ان کے سامنے مردوں اور عورتوں کے گروہ بیٹھے ہوتے ہیں اور کہہ لگا کر ان کو خوب داد دیتے ہیں اور خود ہی اپنی تہذیب کا مذاق اڑاتے ہیں. افسوس ہماری عقل کہاں چلی گئی؟ امیر غریب سبھی بیماری میں مبتلا ہیں. سنیما دیکھنا ضروریات زندگی میں داخل ہو گیا ہے. کیا یہی انسانیت ہے کہ اپنی بہو بیٹیوں کے ساتھ تماشا دیکھا جائے؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں گانے بجانے کو مٹھانے کے واسطے بھیجا گیا ہوں، مگر ہم ہیں کہ آپ کے امت ہونے اور بڑے زور شور سے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور خود ہی فلمیں بناتے
ہوتی ہے. ٹی وی دیکھنے سے جدید تحقیقات کا پتہ چلتا ہے. ٹی وی دیکھنے سے کاروباروں کے پیداوار کا پتہ چلتا ہے. ٹی وی دیکھنے سے ہڑتالوں کے اسباب معلوم ہوتے ہیں. ٹی وی دیکھنے سے انسانی زندگی میں ترقی کی رائے ہوتی ہے. ٹی وی دیکھنے سے انسان ترقی کرتا ہے. ٹی وی دیکھنے سے بچے ہوشیار ہوتے ہیں. ہائے افسوس ایک حرام اور ناجائز چیز کو اس کے فوائد پا کر جائز ہو جاتا ہے. اے اسلام کے پاسبانوں، جن فوائد کو شمار کرایا گیا ہے دوسری چیزوں کو حاصل کیا جا سکتا ہے. اخبار و رسائل اور ریڈیو کے ذریعہ بھی سب باتیں معلوم ہو سکتی ہیں. یاد رکھیے ٹیلی ویژن خطرناک شے ہے جس کے ذریعے عورتوں، مردوں، بچوں اور بڑوں کے اخلاق خراب ہوتے ہیں. بے حیائی کیسے غالب ہوتی ہے، معاشرہ کس طرح تباہ ہوتا ہے. خاندان کے تمام افراد، ماں باپ اور سب اولاد بے حیائی کا معائنہ کرتے ہیں. شرم و حیا جاتی رہتی ہے. ایک دوسرے کو مارنے اور قتل کرنے کے واقعات بھی پیش آتے ہیں. ماں باپ، بہو، بہن، بیٹیاں سبھی ہوتے ہیں اور سبھی خوش شوق سے دیکھتے ہیں. کیا آپ کا ضمیر اس بات کو گوارا کر سکتا ہے ماں باپ، بیٹا بیٹی، ساس اور داماد ایک ہی جگہ مل کر بیٹھے ہو اور سامنے بہت سے کنار ہو رہا ہو؟ یقیناً باعث انسانی کو کبھی گوارا نہیں کر سکتا. محترم حضرات، ہفتے روزہ ختم نبوت پاکستان نے اپنے شمال جلد نمبر 6 میں پڑھائی دردناک واقعہ بیان کیا ہے. واقعہ یوں ہے کہ رمضان مبارک کی بات ہے. افطار سے کچھ دیر پہلے ماں اپنی بیٹی سے کہتی ہے کہ آؤ افطاری کی تیاری میں میرا ہاتھ بٹاؤ. بیٹی جواب دیتی ہے کہ امی جان مجھ کو ٹی وی پر پروگرام دیکھنا ہے، اس کو دیکھنے کے بعد ہی میں کام کروں گی. بیٹی ایکا کا چھت پر چلی جاتی ہے. کمرہ میں ٹی وی رکھا ہوتا ہے. بیٹی ماں کے در سے دروازہ بند کر لیتی ہے. ادھر ماں بیٹی کو آواز پر آواز دیتی ہے مگر وہ نہیں سنتی. کافی وقت گزر جاتا ہے. گھر کے سارے مرد آ جاتے ہیں. افطاری سے ہی فارغ ہو جاتی ہے مگر لڑکی کمرے سے باہر نہیں نکلتی. ماں دروازہ کھٹکھٹاتی ہے، اندر سے کوئی آواز نہیں آتی. ماں کا دل ڈر جاتا ہے. اس کے باپ اور بھائیوں کو بلاتی ہے. وہ سب حاضر ہوتے ہیں اور دروازے کو توڑ دیتے ہیں اور اندر داخل ہوتے ہیں. دیکھتے کیا ہے کہ لڑکی زمین پر روتی ہوتی ہے اور مر چکی ہوتی ہے. سب کے سب اس کو زمین سے اٹھا کر تھک جاتے ہیں مگر وہ نہیں اٹھتی. اچانک کسی کے ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ ٹی وی کو اٹھایا جاتا ہے، لڑکی مر جاتی ورنہ اس کو کوئی اٹھا نہیں سکتا. آخرکار ٹی وی کے ساتھ لڑکی کو اٹھایا جاتا ہے، نیچے لایا جاتا ہے، غسل دیا جاتا ہے، کفن پہنایا جاتا ہے اور چرپائی پر ٹھکا دیتی ہے. پائے کو اٹھانا چاہتے ہیں مگر وہ نہیں اٹھتی. پھر وہی ترتیب بروئے قائل لائی جاتی ہے کہ ٹی وی کو اٹھا کے قبرستان لے آتے ہیں، لڑکی کو دفن کر دیتے ہیں. اور ٹی وی کو گھر لانا چاہتے ہیں، ٹی وی کو اٹھاتے ہیں، لڑکی قبر سے باہر آ پڑتی ہے. لڑکی کو دوبارہ دفن کیا جاتا ہے اور ٹی وی کو اٹھانا چاہتے ہیں، میت دوبارہ قبر سے باہر آ پڑتی ہے. اب تو سب کے سب حیران ہیں، پریشانی کا عالم ہے، ہر تدبیر ناکام ہے. آخرکار ٹی وی سمیت اس لڑکی کو بھی اس قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے. دوستوں، جگر پہ ہاتھ رکھ کے فیصلہ کریں کہ اس لڑکی کا انجام اس قبر میں کیا ہوا ہوگا. ایک نہیں متعدد واقعات اس طرح کے رونما ہو چکے ہیں جو ہم سب کے لیے عبرت کا پیغام ہے. یہ واقعات ہمیں یہ بتاتے آتے ہیں کہ ٹی وی انسان ایک دشمن ہے. ٹی وی فحاشی اور عریانیت ہے. ٹی وی تباہی اور ہے. ٹی وی سے عیاری اور مکاری بنتی ہے. ٹی وی سے زناکاری اور بدکاری عام ہوتی ہے. ٹی وی سے بھیانک جرائم کا بازار گرم ہوتا ہے. ٹی وی سے شرم و حیا کا جنازہ نکلتا ہے. ٹی وی سے معصیت اور نافرمانی کا باب کھلتا ہے. ٹی وی سے خدا رضا رسول ناراض ہوتا ہے. ٹی وی سے دنیا افراد دونوں تباہ اور برباد ہوتی ہے. ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، ہماری ذمہ داری ہے کہ قومی ملت کو اس بھیانک بیماری سے بچانے کی فکر کریں. تقریروں اور بیانات کے ذریعے اس کے ناجائز ہونے اور قباحتوں کا تذکرہ کریں. تصنیفات اور تالیفات امت کو سینما اور ٹی وی سے بچنے کی تعلیم دیں. آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور زندگی ان کے سامنے رکھیں جو کہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے نمونہ ہے. اپنے گھر، خاندان، رشتہ داروں اور متعلقین میں اس ہوا کو جل بلانے دیں. میں اپنی تقریر اس شعر کے ساتھ ختم کرنا چاہتا ہوں کہ برباد گلستہ کرنے کو ایک ہی الو کافی تھا. برباد گلستہ کرنے کو ایک ہی الو کافی تھا. اگر شاخ الو بیٹھا ہے انجام گلستہ کیا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو کہنے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.